اگر 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو اس سے پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، عوام کا کیا نقصان ہوگا، پاکستان اور عوام کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کا اتحاد تو چاہتا ہے کہ ملک میں ابھی الیکشن اس لیے نہ ہوں کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ان کو کھائے جا رہی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا گیا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو عوام کا کیا بنے گا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی خواہش ہے یا کوئی چاہتا ہے کہ انتخابات نہ ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کا انعقاد پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے۔ یہ خالی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت بن چکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پی ڈی ایم کی ٹولے کے سازشوں سے یا پھر ان کی ملی بھگت سے ملتوی ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے پاکستان مالی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہوگا۔ پاکستان کو کئی ایک عالمی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کئی ایک ایسے مشکلات سے شکار ہوگا جس سے نکلنا پھر ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اگلی ڈیل ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور آئی ایم ایف نے جو معاہدہ کیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے 3 اقساط میں وہ پیسے ملنے تھے۔ $1 ارب انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو دیا تھا، $1 ارب نگران کو، اور $1 ارب جو ہے وہ مشروط تھا انتخابات کے انعقاد سے۔ لیکن اگر یہ انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈیل کھٹائی میں پڑ جائے گی، بلکہ نہ صرف وہ ڈیل کھٹائی میں پڑے گی بلکہ اگلی جو ڈیلز ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوں گی۔ اسی طرح جتنے عالمی بینک ہیں، ایشین بینک ہیں، یہ بھی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے۔ دوسرا، جو ہمارے پاس جی ایس پی سٹیٹس ہے، جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے، وہ بھی بری طرح متاثر ہوگا، اور جو یورپی یونینز ہیں وہ انتخابات کا انعقاد نہ کرنے کی وجہ سے وہ واپس لے سکتی ہیں۔ تو اس سے ہماری جو بھی ہلکی پھلکی گرو کرتی اکانومی ہے یا جو آخری سانسیں لیتی اکانومی ہے وہ بھی مشکلات سے مزید دوچار ہو جائے گی۔ تو الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے انتخابات اسے کرانے پڑیں گے۔ لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ بھی نہیں رہ پائے گا، انہیں بھی گھر جانا ہوگا۔ پھر کوئی دوسرا نظام آ سکتا ہے، اس کو آپ مارشل لا کہہ لیں یا پھر اس کو کوئی اور نام دے لیں، لیکن انتخابات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ 2 راستے ہیں، یا انتخابات یا پھر مارشل لا۔ مارشل لا کی گنجائش نہیں ہے، اور انتخابات کے التوا کا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں جو پاپولر ترین قیادت ہے اس کو آگے لایا جائے۔ جو پابندیاں ہیں ٹھیک ہے، جہاں پر جس نے غلط کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک پاپولر ترین جماعت کو یوں دیوار کے ساتھ لگا کر اور نتائج نہ ملنے کے بعد اس طرح کے پی ڈی ایم کے ذریعے انتخابات کا التوا، یہ یقیناً پاکستان کے حالات کو مزید بگاڑے گا، سدھار آنے کا کوئی چانس ہے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس طرح کے حالات اور جس طرح کے انوائرمنٹ میں چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو جتنا دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا تھا وہ اب لگایا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کے اب عادی ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب خوف کے جو فضا تھی وہ چھٹتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ وہ سختیاں ابتدا میں یقیناً وہ بڑے گھٹن زدہ ماحول تھا، لیکن اب اس طرح کے لوگ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سمجھداری اسی چیز کا نام ہے کہ ملک میں انتخابات کا انعقاد کروایا جائے اور صاف شفاف انتخابات کی جانب بڑھا جائے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی دی جائے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، اپنا مینیفیسٹو لے کر جائیں، اپنا پروگرام لے کر جائیں، لوگ جس کو بہتر سمجھے اس کو ووٹ دیں، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز جس طرح پی ڈی ایم حرکتیں کر رہی ہے اور
لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انتخابات سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد کا جو ٹولہ ہے وہ ایک لنگڑے گھوڑے کی مانند ہے، جس کی وجہ سے پوری ریس رکی ہوئی ہے، لیکن جو گھوڑا دوڑنا چاہتا ہے یا جو دوڑ سکتا ہے یا جو دوڑنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور ریس جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس گھوڑے کو ہم نے باندھ رکھا ہے، اور جو گھوڑے چل نہیں سکتے ان گھوڑوں کو ہم نے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ تو وہ گھوڑا تو ریس میں کیسے آئے گا؟ جو چل ہی نہیں پا رہا وہ ریس میں کیسے آئے گا؟ تو ایسے میں پاکستان کے لیے اس وقت بہت مشکل ترین حالات ہیں۔ کوئی چاہتے ہوئے بھی انتخابات کا التوا نہیں کر سکتا، اور خدا نہ کرے اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہم اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے جائیں گے کہ شاید آگے بڑھنا پھر ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہو جائے۔ حالات، ہر دور کے حالات اپنے ہوتے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں، جس حالات کی جس نہج پر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنی ذاتی انائیں، اپنی ذاتی رنجشیں، اپنے ذاتی غصے، اپنا ذاتی اناد، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر پاکستان کی خاطر ہمیں وے فارورڈ لینا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے، وہاں کی جمہوریت، وہاں کے لوگ، وہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم ایک ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بس گھوم ہی جا رہے ہیں۔ ہم اس بھنور سے نکلنا نہیں چاہتے۔ دراصل جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، یہ خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ کیوں مخلص ہوگا؟ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں یہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹولہ ہے یا یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے جس کو صرف اور صرف اقتدار کی کرسی چاہیے۔ یہ ہر حالت میں، یہ کسی بھی صورت میں اقتدار کی کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اقتدار کی کرسی پر پہنچنے کے بعد یہ لوگ چل نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کی پشت پر عوام نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پاس اس وقت جتنا مشکل وقت اس وقت آج پاکستان پہ شاید کبھی نہیں تھا، لیکن جتنی بڑی اپرچونٹی آگے بڑھنے کی آج ہمارے پاس ہے، شاید پہلے بھی کبھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاپولر حکومت قائم کر کے، ایک ایسی حکومت جس کی پشت پر لوگ کھڑے ہوں، ایسی حکومت قائم کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے عمران خان ون آف دی بیسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا عمران خان سے ذاتی غصہ ہوگا، ذاتی معاملات ہوں گے، جو کہ ہمیں ہماری اطلاعات کے مطابق اب بہت ساری چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ انتخابات کے التوا کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے الیکشن کروانے ہوں گے، اگر الیکشن نہیں کروانے تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اس نگراں سیٹ اپ کو آپ چلا نہیں سکتے، وگرنہ سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اگر تو وہ اپنی بات، مجھے تو اپنے چیف جسٹس پر اعتماد ہے، لیکن چونکہ جو کچھ پیچھے چیزیں پکچر پردے کے پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ دیکھوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ صرف دو کام ہو سکتے ہیں، الیکشن یا پھر مارشل لا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مارشل لا کے بجائے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور الیکشن بھی صاف شفاف، تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ، اور اس وطن سے محبت کے چکر میں یا اس وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے خود سے عہد کرنا ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جس میں خلق خدا کی منشا اور مرضی شامل ہوگی۔ گو کہ 75 سالوں میں ہم عوام کی منشا اور مرضی کی حکومت نہیں بنا سکے، اب کہ ہمیں یہ حکومت بنانا ہوگی۔ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی چاہے نا کہ ٹھیک ہے الیکشن نہ ہو اور یہی نظام چلا جائے، آپ سے دنیا ہاتھ بھی نہیں ملائے گی، دنیا آپ کی بات بھی نہیں سنے گی، اور پاکستان کو خدا نہ کرے انتخابات کے التوا کے باعث ایسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ گھوم پھر کے ہمیں واپس الیکشن کی طرف جانا ہوگا، اور اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا ہوا ہوگا۔ ہمیں نقصان کرنے کے بجائے ایک غلطی کو سمیٹنے کے لیے باقی غلطیاں نہ کی جائیں، بلکہ اپنی ذات کو
थोड़ा सा पीछे हटाकर पाकिस्तान को पहले लेकर आया जाए। ये मुल्क 25 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है। ये मुल्क मिसले जन्नत है। इसकी ज़रूरत है कि मुल्क में इंतखाबात का इल्तवा ठीक नहीं है। इमरान खान का खौफ पीडीएम को ठीक है सोने नहीं देता। पीडीएम अपना अवाम से राब्ता बढ़ाए, साजिशें करने के बजाय, मुल्क को नीचे या पीछे ले जाने के बजाय पीडीएम इत्तेहाद या पीडीएम का बटोला मिलकर एक सिंबल पर इलेक्शन लड़े इमरान खान के मुकाबले में। आप आपस में तीर आजमाई करते जा रहे हैं और अवाम की आंखों में जो धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे ठका ठका बयान दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के लोग अब बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए। भाई आप ही लोग थे ना जो 16 महीने गवर्नमेंट में बैठे रहे, आप ही थे जो शीरो शकर थे, और आप ही थे ना जिन्होंने कहा था कि हम मुल्क को आगे लेकर गए हैं। जो आप मुल्क को आगे लेकर गए हैं, जिस दलदल में आपने मुल्क को धकेला है, यहाँ से निकलना अब हमारे लिए मुसीबत बन गया है कि जो आपने इंतखाबात के इल्तवा का दरवाज़ा खोला था, अब वो दरवाज़ा हमसे बंद नहीं हो रहा। और खुदा ना करे अगर ये दरवाज़ा खुला रहा तो फिर तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। हम अपने बच्चों के पास वो मुल्क नहीं छोड़ कर जाएंगे जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे हवाले करके गए थे। हमें बेहतर से बेहतर की कोशिश करनी है और पीडीएम इमरान खान के खौफ से बाहर निकले। इमरान खान को डराने, धमकाने, झुकाने की जितनी कोशिशें थी वो सारी नाकाम हो चुकी हैं। वो शख्स पुरसकून अंदाज में अडयाला जेल से बैठकर अपनी पार्टी को डील कर रहा है। वो अडयाला जेल से बैठकर पाकिस्तान की सियासत पर राज कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर कैदी नंबर 804 का राज है। कोई माने या ना माने, यही सच है और इस सच का सामना खुले दिल से किया जाए। इस सच से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान इस सच के साथ आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान इस सच के साथ अपने मसाइल, अपने मुश्किलात कम कर सकता है। अगर इस सच के साथ हुकूमत बनती है तो इस हुकूमत की पुष्ट पर 25 करोड़ आवाम की हिमायत और हाथ होगा। सोचें, जिस कौम के, जिस मुल्क या जिस हुकूमत के साथ उसकी आवाम खड़ी हो, वो हुकूमत दुनिया पर भारी पड़ सकती है। वो हुकूमत अपने मसाइल दिनों में हल कर सकती है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा दिल करना होगा। इतनी दिलड़ियाँ लेकर आप इस मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते। पाकिस्तान हमारे ईमान का हिस्सा है, इससे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है कि वतन से मोहब्बत ईमान की ऐन निशानी है। इसलिए अपनी अनाओं के बुत को तोड़ें, उसको साइड पे रखें। वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि इस वक्त हम मिलकर आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाएं, मिलकर आगे बढ़े, अपने फ़रोज़ और छोटे छोटे इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान का सोचें। और पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान की ये डिमांड है कि इस मुल्क को साफ शफाफ इंतखाबात दिए जाए। जो जीते वो हुक्मरानी करे, जो हारे वो आवाम के पास फिर से जाए, वो अपने आवाम से राब्ते बढ़ाए। कहीं और जाने के बजाय आवाम की तरफ जाया जाए। 75 सालों से चोर दरवाज़ों से हुकूमतें ली गई हैं। एक बार आवाम की मर्ज़ी की हुकूमत बना दें, देखें कि ये मुल्क कैसे आगे बढ़ता है। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के बसने वाले लोगों की खैर करे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।